سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی لانگ مارچ کی کال اور وہاں سے وہ لوگ بہت موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں، تو دا ادر سائڈ آف پکچر آلسو بی سین۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کی تیاری کتنی ہے۔ ہم پہنچے ہیں آج ڈی پی او اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا سچویشن ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی بار کی طرح ہی ہوگا یا پھر اس بار کچھ اور تیاریاں آپ نے کر رکھی ہیں؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈسٹرکٹ اٹک ہے وہ پنجاب کی باؤنڈری ہے ود خیبر پختونخوا، اور یہ تو اب آپ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ قومی کھیل بن چکا ہے۔ ہر مہینے تقریباً 3 سے 4 دفعہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے نیبرنگ پروونس کی طرف سے، اور ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے اس کی فورس یہ ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اور اس دفعہ جو ہے جس طرح آپ نے پرٹیکولرلی اس دفعہ کی لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے حوالے سے بات کی، تو اس دفعہ ہمیں جو ہے تقریباً پورے پنجاب سے ریسورسز جو ہیں وہ پول ان ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ اٹک کے لیے، کنسیڈرنگ دا سینسٹیوٹی آف دا سچویشن۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً یہاں پہ 14 to 15 جو ہے وہ ہائی گریڈ آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اٹک میں، اور مور دین 10,000 جو ہے پرسونل جسٹ فرام پولیس فورس جو ہے وہ ڈپلائی ہو رہے ہیں۔ اس میں کیا ڈویژن ہے، مطلب کہ کہاں کہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ یہ پورا آل اوور پنجاب ہے، آل اوور پنجاب ہیں، اور وہ آفیسر جنہوں نے پہلے اٹک میں سرو کیا ہے یا ان کا اٹک سے کسی طرح تعلق رہا ہے، اور وہ نفری جو ان کے اپنے بھروسے کی ہے اور اپنے ان کے انڈر کمانڈ ہے۔ پہلے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ فورس کو مینیج کس طرح کیا جائے گا پولیس میں، کیونکہ اگر آفیسرز کہیں سے آ رہا ہو اور فورس کہیں اور سے آ رہی ہو تو ظاہر آبویسلی ان کی کوآرڈینیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس دفعہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم کتنی نفری تھی؟ لاسٹ ٹائم 3,000 تھی ہماری۔ 3,000 تھی، اس بار آپ نے 10,000، مور دین 10,000 اینڈ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیس فورس۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو سول آرم فورسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، تو یہ اس دفعہ جو ہے وہ بڑی اچھی اور فول پروف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیکورٹی ڈیوٹی لگے گی۔ اور ہم نے اس کے علاوہ پچھلی دفعہ صرف 2 پوائنٹس تھے بلاکٹ کے، اس دفعہ 8 پوائنٹس جو ہیں وہ بلاکٹ کے ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ پنجاب کو اور اپنے جو ہمارا کیپٹل ہے اس کی ہم جو ہے وہ سیکورٹی کریں گے، اور انشاءاللہ کسی کو بندے کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا اس دفعہ انشاءاللہ۔ اچھا سر، لاسٹ ٹائم بھی شاید اسی طرح کے دعوے ہمیں سننے کو ملے تھے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ فورس بھی بڑھ گئی ہے، موٹیویشن بھی زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو عوام ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ نہیں۔ ہو وہ سکتی لاسٹ ٹائم آپ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم دیکھیں ہمارے کراسڈ دا ریڈ لائن جو آپ نے کریٹ کی تھی، وہ تمام رکاوٹیں توڑنے کے بعد اسلام آباد نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام شروع ہوتا ہے اگست سے کالز آنا شروع ہوتی ہیں پروٹیسٹ کی کہ ہم پہنچیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 28 سپٹمبر کو دے ہیو ٹو ٹرن بیک جسٹ ود 1,000 پرسنل۔ دوسری دفعہ جس کی آپ ریفر کر رہے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 25,000 سے 30,000 بندہ آیا تھا، اور اسلام آباد 700 بندہ پہنچا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 700 بندہ جو پہنچا تھا وہ بھی لیفٹ رائٹ سے جو ہمارے راستے ہیں چھوٹے، اس میں ادر ڈسٹرکٹس دیٹ سراؤنڈ کیپٹل وہاں سے تھے۔ ہمارے یہاں سے جو ٹوٹل موومنٹ ہوئی تھی وہ اگلے دن جا کے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2 بجے اٹک انگیج ہوا تھا، اور نیکسٹ ڈے 10 o'clock مور دین 15-16 آورز بنتے ہیں ان کو وہاں پر پہنچتے ہوئے۔ جو مین تھا ان کا 20,000 to 25,000 پیپل، دے ریٹرن بیک۔ اٹ واز اونلی ان دا مارننگ، دا نیکسٹ مارننگ 9 to 10 AM جو بندے 6 سے 700 جو تھا وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل 600-700 بندہ کچھ بھی نہیں ہے کنسیڈرنگ دا ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس آف اسلام آباد ڈسٹرکٹ۔ آپ راولپنڈی سے دیکھیں، آپ مری سے دیکھیں، آپ ہزارہ کو دیکھیں، آپ سی پیک کو دیکھیں آپ اٹک کو صرف ایک موٹر وے کو دیکھ رہے ہیں، آپ صرف پتھر گڑھ کو دیکھ رہے ہیں۔
آپ کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں فتح جنگ کو, آپ کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں سی پیک کو, جو کہ پورا سی پیک آپ کا اوپن ہوتا تھا پہلے, اس دفعہ وہ بھی اوپن نہیں ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ترنول ہے, آپ کا 26 نمبر چنگی ہے اسلام آباد کے گرد, یہ تمام جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس قسم کے ایریا ہے اور وہاں پہ کس قسم کی پاپولیشن ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ڈی چوک 600 سے 700 بندہ پہنچ گیا, لیکن اس کے آپ ڈائنامکس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ وہ 600-700 بندہ اگر پورے کے پی سے, لیٹس سپوز آپ کتنا آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ بندہ 1000 میکسیمم 1000, آپ خود جانتے ہیں. رپورٹنگ فیلڈ اسلام آباد میں نہیں اسلام آباد نہیں, ہزاروں میں ہوتے تو وہ 1-2 گھنٹے میں کلیئر نہ ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ رات کو 8 بجے تو اسلام آباد واز کلیئر. تو 600-700 بندے نے 1000 بندہ جو تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا شام تک. 60 بندے زخمی کر دیے. 60 بندہ ہمارے 25,000 بندوں نے زخمی کیا تھا. جو 25,000 دیٹ اوریجنلی کیم, اچھا وہ بندے تھے جنہوں نے ہمارے بندے زخمی کیے, اور تب زخمی کیے جب پولیس نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پولیس نے سوائے ٹیئر گیس کے اور کوئی چیز یوز نہیں کی, اور نہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح. نو نتھنگ نیور. دیکھیں ہمارے اپنے بندے ہیں, ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے. لیکن اس طرف سے دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنس کراؤڈ, مطلب 30 بور کلاشنکوف, ٹیئر گیس گنز. جی ٹیئر گیس گنز. میرے پاس پکچوریل ایویڈنس ہے, میں یہ باتیں کو ہوا میں نہیں کر رہا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. کراؤڈ کے پاس ٹیئر گیس گنز, کراؤڈ کے پاس ربر بلٹس گنز, کراؤڈ کے پاس 30 بور پسٹلز. میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ بے شک اپنے چینل پہ اس کو چلائیے گا. دیکھیں دوسری طرف سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کتنے ریسٹرینٹ دے رہے ہیں. آپ نے یہ تو بات بڑی کنوینئنٹلی کر دی کہ 80 بندہ پولیس کا زخمی ہوا ہے. آپ کو ایک بندہ وہاں سے زخمی ملا. یہ ریسٹرینٹ ہے اسٹیٹ کا, یہ ریسٹرینٹ ہے پنجاب پولیس کا, یہ ریسٹرینٹ ہے اٹک پولیس کا. یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ ایک بندہ زخمی نہیں ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین کس قدر انٹینسٹی کے ساتھ وہ اس کو پرسو کرتے ہیں کہ ایک انگلی اگر کسی کی زخمی ہوتی نا تو اس وقت تک آپ وی لاگز اور دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح اس زخمی کو پورٹرے کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری, آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہماری ایک سکسیس ہے کہ 25,000 کو ہم ویڈ آؤٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ 1,000-1,200 بندہ پہنچتا ہے اور شام تک وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح کی باتیں جس طرح کی سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہیں کہ پورا ملک چل پڑا اور لاکھوں بندے اسلام آباد میں پہنچ گئے, اسلام آباد کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ بندہ بیلنس کلیئر کر سکے, اور 1 لاکھ بندہ اگر پہنچ جائے تو وہ تو پھر سمجھیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر 4 کو آلموسٹ 25 سے 30,000 بندہ ہمیں ٹکرایا تھا. ٹھیک ہے. اور جو اسلام آباد اگلے دن صبح 10 بجے پہنچا تھا, میں ایک 24 آور close to 700 to 800, not more than 1,000, not more than 1,000. دیکھیں 1,000 بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر آپ 5,000 10,000 کی بات کریں نا, کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے ہزاروں بندہ. آپ صرف بلو ایریا کے اوپر 5,000 بندہ کھڑا کریں نا تو صرف ساری سر نظر آئیں گے آپ. اچھا یہ بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنے نمبر آف پیپل آر ایکسپیکٹ؟ دیکھیں جتنے مرضی بندے ہم ایکسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے نا, یہ تو اب ان کے ہاتھ میں ہے نا کہ کتنے بندے اکٹھے کرتے ہیں. بٹ میں لاکھ کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس ود فلی بیکڈ ود سول آرم فورسز, اگر ہم 15,000 20,000 نفری یہاں پہ کھڑی کرتے ہیں, اٹس امپاسبل کہ کوئی کراس کر سکے. باقی اللہ کے ہاتھ میں جو ہماری اسیسمنٹ ہے ایز اے پولیس آفیسر, میں نہیں سمجھتا. کھود دی تھی آپ نے, جو ہے وہ کیل چھوڑ دیے تھے آپ نے, مختلف حربے تھے. اس بار کیا چیزیں ہیں جو آپ کریں گے؟ لیکن وہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ہم کیا کریں گے, وہ تو ہمارا اپنا ایک آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ریسٹ ایشورڈ کہ پاکستان کا کیپٹل کا اور پنجاب کا امن جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے انشاءاللہ. ہماری کمانڈ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, ہمارے آر پی او صاحب بابر سرفراز الفا صاحب, اور اس کے علاوہ کئی ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز جو ہمیں اس دفعہ ری انفورس کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ اگلے بھی دیکھ لیں گے کہ اتنی زیادہ نفری ہے. اور ریسٹرینٹ کے ساتھ, میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں, نو یوز آف ڈیڈلی فورس, نتھنگ لائک دیٹ. ہمارے اپنے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 سے 2.5 مہینے سے ہر ہفتہ کوئی ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کو نہ کیا ہو. اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایک کیجولٹی نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایک کیجولٹی نہیں ہے, ایک بندہ سویئرلی انجرڈ نہیں ہے. انجریز کوئی ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہیں, اور ہم بھی اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہماری اپنی عوام ہے. اچھا, اور ہم اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ڈی پی او صاحب, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو موٹر وے ہے اس کو رینجرز کے حوالے کیا جانے کا امکان ہے.
دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہینڈ ان گلو ہوتے ہیں. پوری تو ان کے حوالے نہیں ہوگی. رینجرز جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر میں آتی ہے, پاک آرمی تھرڈ ٹیئر میں آتی ہے, فرسٹ ٹیئر از دا پولیس فورس. اور ہم نے ہمیشہ اس کو فرسٹ ٹیئر میں ہی مینج کیا ہے. ہاں ہمارے ہاتھ سے اگر چیز نکلی تو وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹیئر میں ہیں, اور ہمارے جو 8 بلاکنگ پوائنٹس ہیں ان میں سے لاسٹ 2 جو ہیں وہ رینجرز کے پاس ہیں. 6 پہ ہم کریں گے, اور ہمارے سے جب بات گزرے گی تو پھر رینجرز اس کو ٹیک اوور کرے گی. دوسری طرف سے مشینری استعمال کی گئی ہر طرح سے جی, ایوری تھنگ ان دا بک دیٹ کین بی یوز اگینسٹ دا اسٹیٹ وہ یوز ہوتی ہے. اس میں چاہے وہ کرینز ہیں, اس میں چاہے وہ یہ جو آ جاتی ہے فائر بریگیڈس ہیں, ان کے ساتھ وہ پریشر سے پانی پھینکنا, اور مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا یوز ہوتا ہے پولیس کے خلاف. اینڈ دا ادر سائڈ کلیمز کہ اب ان کا ایک احتجاج کا ایک آئینی حق ہے, پورا من احتجاج کرتے ہیں. مجھے آج تک یہ دیکھیں, یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن پوچھا ہے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا پورا من احتجاج ہے جس میں پہلے بندے کے پاس ٹیئر گیس گن ہو اور ساتھ وہ 30 بور کے فائر کر رہا ہو, ہوائی فائر کر رہا ہو, میں نہیں کہتا کہ پولیس کے اوپر, لیکن ہوائی فائر کر رہا ہو, اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ 100 بندہ ہے اور اس میں سے 20 جو ہے وہ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن ہے, اور پھر اس کے بعد کیلوں والے ڈنڈے اور کو لے لیں. میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیوز, میں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کون کون سا ویپن ہے, اور آپ اس کو اپنے اس کے ساتھ شو کریں عوام کو کہ یہ ہے پورا من احتجاج کا اصل چہرہ. کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا پورا من احتجاج ہے جس میں ہر بندہ لیس ہے ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ. آپ نے یورپین کنٹریز میں دیکھا ہوگا کیسے لوگ آ کے آرام سے سائڈ پہ کھڑے ہو کے پلے کارڈز دکھاتے ہیں, اپنا ٹائم نکالتے ہیں, اپنا میسج کنوے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مطلب یہ ایک الگ سی کوئی سینیریو ہے جس میں کہ پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں, اسٹیٹ کے امپلائیز جو ہیں ان کو یرغمال بنا کے ان کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. انٹرسٹنگ ہے. کیا اب ہمیں دوبارہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی, یا پھر آپ نے کوئی اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دفعہ کرم کریں گے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں, ان کے ہوتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوتے ہیں, لیکن قانون اس دفعہ راستہ اپنا اپنائے گا. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ پنجاب کی سیکیورٹی, کیپٹل کی سیکیورٹی پنجاب پولیس اور ڈسٹرکٹ اٹک کی ذمہ داری ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نبھائیں گے. اٹک از دا ریڈ لائن, اٹک از دا ریڈ لائن انشاءاللہ. ریڈ لائن کراس نہیں ہو سکتی, ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ریڈ لائن مٹائیں گے, بس وہ پھر ٹائم بتائے گا. رائٹ. اس بار یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ خبریں سننے میں آئی تھی کہ ٹیئر گیس ختم ہو گئی, سامان ختم ہو گیا؟ نہیں, ٹیئر گیس ختم نہیں تھی ہوئی, نہ سامان ختم ہوا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ میری سکسیس تھی, یہ پنجاب پولیس کی سکسیس تھی, یا جی پنجاب کی سکسیس تھی کہ 25,000 بندے میں سے 600 سے 700 بندہ اسلام آباد پہنچا تھا. اس سے زیادہ میں یہ اسپیکس والیوم آف آر سکسیس. 25,000 بندے کو یا 50,000 بندے کو اسلام آباد پہنچا دینا یہ ہمارا فیلئر ہو سکتا ہے, لیکن 600-700 بندے کا, اور وہ بھی جگہ جگہ سے چھوٹے موٹے راستوں سے پہنچ جانا, اٹس ناٹ اے فیلئر, اٹس اے سکسیس, اٹس اے سکسیس اسٹوری. اور جو جیلوں کے پرزنرز ہیں ان کی اکھاڑ پچھاڑ ان کو شفٹ کرنا, نہیں کوئی ایسا بات نہیں ہے, وہ ہماری اس دن کوئی جوڈیشل نہیں ہوتی, کوئی نہیں, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, اٹس جسٹ اے میٹر آف ہائی ویز. سننے میں آیا تھا کہ جی اٹک شفٹ کیا جا رہا ہے کچھ پرزنرز کو, کیونکہ اسلام آباد میں جو ہے وہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اتنا کوئی پینک نہیں ہے, اتنا کوئی پینک نہیں ہے, الحمدللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اس پورے معاملے میں ڈی پی او صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایز اے پولیس آفیسر ہاؤ یو سی آل دس, کہ جو عوام ہے, عوام میں مطلب وہ کلیم کرتے ہیں, میں ایز اینکر ایز اے جرنلسٹ آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ کل کو کوئی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے, جو ہر گورنمنٹ کے اندر پولیس پہ جو الزام لگتا ہے وہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آپ ایز اے پولیٹیکل اور گورنمنٹ کا ٹول بن کر جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں. اب کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی, یوں ہی پی ایم ایل این یا کوئی اور پارٹی لانگ مارچ لے کر آئے گی, سو ہاؤ یو سی دس, کہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ سن کر؟ اٹ از ہاؤ اٹ از, یہ اسی طرح چل رہا ہے, یہ اسی طرح چلے گا. ہم اسٹیٹ کے فنکشنری ہیں, اسٹیٹ کا ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہیڈ آف دا پروونس ہوتا ہے. اب آپ اس کو اس طرف بھی رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہیڈ آف پروونس جو ہے وہ موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ پورا پیرافرنیلیا موو کرتا ہے. آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ان کی بات کیوں سن رہے ہیں. تو اٹ از لائک دیٹ. اگر آپ اپنے اسٹیٹ کی اور اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی بات نہیں سنیں گے تو یہ تو انارکی ہے, پھر
یہ تو پھر ایک قسم کی انارکی آ گئی نا. آپ کا And سوشل where فیبرک, stand- آپ کا سوشل اسٹرکچر تو تباہ ہو گیا اس And وقت. where stand the moral آپ تو values? ختم ہو گیا, آپ ڈیسائڈ تو نہیں کر سکتے کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. اب میں ایز اے پولیس آفیسر, مجھے بالکل یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے سینئرس کے آرڈر کو یہ دیکھوں کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ ایک لافل لیگل آرڈر دے رہا ہے کہ سیکشن 144 امپوزڈ ہے, اور ان لافل اسمبلی ہوگی, ہر اسمبلی جو کہ 4 یا 5 بندوں سے اوپر ہوگی. اٹ مینس کہ دے کانٹ بی اسمبلڈ. یہ ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے آرڈر کیا ہے, اس کے پیچھے ایک ڈی ایم ہے, وہ آرڈر کر رہا ہے. اب اٹ ہیز ٹو بی اوبیڈ. اگر کوئی ایشو ہے تو آپ کورٹس میں جائیں, آپ کورٹس میں جا کے اس کو کنٹیسٹ کریں, آپ ان آرڈرس کو ختم کروائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں خود سوچوں کہ یہ آرڈر غلط ہوا ہے اور پولیس والا غلط کر رہا ہے. نہیں, اس کے لیے تمام پیرامیٹرز موجود ہیں, اس کے لیے تمام فورمز موجود ہیں, آپ ان کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. اگر سیکشن 144 پہ آپ کو ایشو ہے تو آپ 144 کو کنٹیسٹ کر لیں, آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے کنٹیسٹ کر لیں, آپ کورٹس میں چلے جائیں, آپ اس کو آرڈر کو کینسل کروا لیں. لیکن یہ کہنا کہ میں اس 144 کو مانتا نہیں ہوں, یہاں سے بات غلط سٹارٹ ہو جاتی ہے. رائٹ. ٹی پی او صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جتھے کے طور پہ دیکھتے ہیں, موب کے طور پہ, یا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے؟ نہیں, میں اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ پالیٹکس کا ایک اپنا ایک ہے, پولیٹیکل ایک اپنی ہوتی ہے سوچ. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو بندے آ رہے ہیں ان کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ چیز دیکھتا ہوں کہ آرڈرز کیا ہیں, گراؤنڈز کے اوپر لیگل آرڈر کیا اسٹیبلشڈ ہے اس وقت. اگر اسٹیبلشڈ ہے کہ سیکشن 144 امپوزڈ ہے اور کوئی بھی بندہ اکٹھا ہو کے ریلی نہیں نکال سکتا, تو وہ انلیگل ریلی ہے, وہ ان لافل اسمبلی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے, چاہے وہ پی 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 کی ہے. اس کو یہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کون سی جماعت ہے, وہ کون سی حکومت ہے. یہ دیکھیں 144 میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کر لے گا وہ نہیں کرے گا, یہ سب کے لیے ہے. تو جب سب کے لیے ہے تو پھر لا سب کے لیے ہے, اور لا ول ٹیک اٹس اون کورس. ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی یہ ہمیں تھوڑا بتائیے گا کہ جو 4 نومبر کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس وقت جو تھا وہ ایک طرف سے خطرہ تھا, چونکہ صرف خیبر پختونخوا سے عوام نے آنا تھا, پنجاب کے عوام وہاں پہ انکلوڈ نہیں ہو رہے تھے. اس بار جو ہے, جو کہا جا رہا ہے اسلام آباد کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرا ڈالا جائے گا اور حملہ کیا جائے گا. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی صرف کے پی سے بندے آ رہے تھے اور باقی جگہ سے نہیں آ رہے تھے. نہ, اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. پورے پنڈی میں بھی وہاں پہ احتجاج کی کال تھی, پنڈی سے بھی بندوں نے نکلنا تھا, جیلم سے آنا تھا, چکوال سے آنا تھا, پورے پنجاب سے آنا تھا. اب صرف فرق یہ ہے کہ ہائپ زیادہ کریٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ لاسٹ 2 ٹائمز میں ان کو وہ سکسیس نہیں مل سکی. تو اس دفعہ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک وارفیئر ہے, ایک مینٹل, یا وہ کہتے ہیں نا گیمز ہیں جو چل رہی ہیں کہ جی یہاں سے بھی بندے. یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, ہر دفعہ ہر جگہ سے کال اسلام آباد کی. دیکھیں نا, اب اسلام آباد کی اگر کال تھی پچھلی دفعہ کہ ڈی چوک پہنچنا ہے, اس میں یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ پنڈی سے کوئی نہیں آئے گا. کے پی لیڈ کرتا ہے. دا اونلی ڈفرینس از دیٹ دا کے پی لیڈس, اور باقی کے پی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کے پی سے وہ ایک 25, 30, 35, 40 ہزار کا مجمع آ جائے گا تو پھر ہم بیچ میں اس میں شامل ہوں گے. کے پی رک جاتا ہے جس کی وجہ سے کام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا اس دفعہ کہ ہر طرف سے اور ہر جگہ سے, وہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ کوئی ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا بتا دیجیے گا, کیونکہ ہم فوکسز ڈفرینٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا. اس بار کے پی کے چونکہ اٹک یہاں پہ آپ نے کہا کہ ریڈ لائن ہے, تو یہاں پہ فوکس زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے نفری, جو پنجاب کے مختلف ضلع ہیں, پہلے تو چکوال, ہر ضلع نے اپنا کام کرنا ہے جی, ہر ڈسٹرکٹ اپنا آپ دیکھے گا, اور یہ ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے. اٹک کے لیے کنٹریبیوشن زیادہ ہے یا وہ اس لیے نا کہ مین جو تھرسٹ آتا ہے وہ آتا ہے کے پی سے ہے. باقی تو پنجاب میں کوئی اتنی سپورٹ نہیں ہے, میں تو نہیں دیکھ رہا کہ کہیں سے ہمیں کوئی اتنا پرابلم آئی ہو. لیکن یہ ہے کہ باقی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز بھی میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. باقی ہمارے پاس یہ ہمارا ایک آپریشنل جو روم ہے اس میں بھی تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو مین تھرسٹ جو ہے اور جو مین ان کا فوکس ہے وہ کے پی ہوتا ہے, اور کے پی کی وجہ سے پھر اٹک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ہم اٹک کو ریڈ لائن کہتے ہیں. رائٹ. ڈی پی او صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, سیم ہے, تھینک یو ویری مچ.